सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का बयान हजरत साकिर अली नूरी का बयान रहेगा, तो चलिए बयान शुरू करते हैं। हजरत याकूब चरखी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं। वो राह सुलूक के बारे में फरमाते हैं, उस रास्ते पर चलने वाले जिस रास्ते पर चलकर इंसान को खुदा मिल जाता है, खुदा मिल जाता है, उस रास्ते के बारे में फरमाते हैं कि ये आयात उस रास्ते की निशानदेही करती हैं और इस रास्ते पर इन आयात पर अमल करने वाले को अल्लाह राह सुलूक की मंजिलें तय करवा देता है। फरमाते मेरा यकीन है, वो कहते हैं मेरा यकीन है कद अफलह मन तज़क्का, कि मुराद को पहुंचा जो सुथरा हुआ, यानी जिसने तौबा कर ली। तो अल्लाह की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने गुनाहों से तौबा करो, पहले खुद को पाक करो, और जब तुम पाक कर लिए तो एक मंजिल तुमने तय कर ली। अब दूसरी मंजिल क्या है? वज़करा स्म रब्बिही, फिर अपने रब का नाम लो, ये दूसरी मंजिल। और रब का नाम जब तुमने ले लिया तो रब का नाम लेकर तुम सजदे में चले जाओ, यानी नमाज पढ़ो। तो कुरान कहता है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सजदे में जाता है वो अल्लाह से करीब हो जाता है, तो ये अल्लाह के कुर्ब की दौलत नसीब हो जाती है। तो इस आये करीमा में कद अफलह मन तज़क्का वज़करा स्म रब्बिही फसल्ला, इन आयात के अंदर रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने सुलूक की राह के चलने वाले के हवाले से एक अजीम पैगाम अता फरमाया। तो मन को पाक कर लो, शिर्क से पाक कर लो। अल्लाह का करम है कि यहाँ कोई शिर्क करने वाला तो नहीं नजर आ रहा इस इज्तिमा के अंदर। अल्लाह सबको इस जुर्म अजीम से महफूज रखे। गुनाहों से तौबा कर लो, बुराइयों से तौबा करके अपने दिल की सफाई कर लो। अब यहाँ एक और बात अर्ज करूं कि मन अंदर से नापाक है और हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम रोजा रख रहे हैं, हम तिलावत कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में जो तब्दीली नहीं आती कि नमाज पढ़ करके भी बाहर निकलकर गुनाह कर बैठते हैं। क्यों? अंदर से मन पाक नहीं है, अंदर से दिल पाक नहीं है। इसको मैं मिसाल के जरिए समझाऊं। अगर बर्तन गंदा हो और उस गंदे बर्तन के अंदर कोई लाकर आपको बिरयानी रख दे, आप खाएंगे? जवाब दीजिए। आप गंदे बर्तन में खाएंगे? नहीं खाएंगे। और खाएंगे तो आपकी तबीयत, बर्तन के खराब होने की वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन वही बिरयानी आप कर्नाटक में चले गए, केरला में चले गए। अभी मैं गया था 3 रोज पहले, और नाश्ते की हाजत भी, ख्याल आया कि नाश्ता करें, तो घास के बड़े बड़े पत्ते जो आते हैं ना, बड़े बड़े पत्ते, उसके अंदर आदमी जो है प्लेट की जगह पर मसाला डोसा और ये सब ला करके रखा जाता है। तो ला के रखे, लेकिन पत्ता जो है वो साफ था, तो खाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अगर बर्तन साफ है तो खाना चाहे हल्का ही क्यों ना हो, आदमी शौक से खा लेगा। और अगर बर्तन गंदा हो तो बिरयानी खा करके भी तबीयत उसकी खराब हो जाएगी। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नमाज पढ़कर, कुरान पढ़कर अगर हमारी जिंदगी में तब्दीली पैदा नहीं हो रही तो हमारा बर्तन खराब है कि अंदर गंदगी भरी है। ये दिल गंदा है हमारा, इसको साफ करो। और इसकी सफाई का बेहतरीन तरीका, जिस तरीके से जाहिर को साफ करना है, कपड़ों को साफ करना है, तो आप पानी का इस्तेमाल करते हैं और पानी के जरिए अपने कपड़े की सफाई करते हैं, जगह की सफाई करते हैं, बदन की सफाई करते हैं। लेकिन दिल तो अंदर है, उसकी सफाई कैसी होगी? तो सुन लो, दिल की सफाई आंसुओं से हुआ करती है। जब कोई अल्लाह से डर करके रोता है, इधर आंसू निकले, उधर उसके दिल की सफाई होना शुरू हो, उसके दिल की सफाई होनी शुरू हो गई। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये हो गई अकीदे की सफाई और अकीदे का तज़किया। अब थोड़ा सा तज़किये के मफ़हूम को भी आप समझ लें ताकि अच्छी तरीके से आपकी समझ में बात आ सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला, बयान अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बासत के हवाले से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो दुआ की,
تو کیسے رسول کی آمد کی دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ایسا رسول مبعوث فرما جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ساتھ ہی ساتھ تزکیہ فرمائے، پاک کر دے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جو مدینے میں رہ کر مدینے سے دور والوں کے دل کی بھی صفائی کر دیا کرتے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، دل بھی چمکا دے، دل بھی چمکا دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی دولت جسے نصیب ہوتی ہے اس کے دل کا میل کچیل خود بخود صاف ہو جاتا ہے۔ اور میں ایک وظیفہ آپ کو بتا دوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر قریب ہونا ہے تو کیا کریں؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ تو اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی فرمائی، دل کی صفائی فرمائی اور گناہوں سے دل کو پاک کرنے اور شرک سے پاک کرنے کے لیے جد و جہد فرمائی۔ اب آئیے دو آیتیں اور آپ کے سامنے میں عرض کر دوں تاکہ آپ مزید اچھی طریقے سے سماعت فرما سکیں۔ ایک آیت، صرف دل پاک نہیں کرنا، نگاہ بھی پاک کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی قرآن مقدس میں تزکیے کا لفظ ہے، اس کے لیے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل صاف نہیں، نگاہ صاف نہیں، اور زبان سے آپ کلمہ پڑھ بھی رہے ہیں تو کیا حاصل ہے اس سے؟ جب تک کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اب دیکھیں قرآن مقدس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ یہاں تسمیہ کی بات آئی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی پاکیزگی ہے، بہت بڑی طہارت ہے۔ پتا چلا کہ صرف دل کو ہی پاک نہیں کرنا، نگاہ کو بھی پاک کرنا ضروری ہے، نگاہ کو بھی پاک کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ نگاہ اگر ناپاک ہے تو وجود کے ناپاک ہونے کے اندر تاخیر نہیں ہوتی، دیر نہیں لگتی۔ پہلے نگاہ بھٹکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، اور پھر قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، اور آدمی کی دنیا آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اولیاء کاملین بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب راہ چلتے، غور سے سنیں، عمل کی اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو آپ کی نگاہوں کا عالم کیا تھا؟ اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کہا نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار جب چلتے تو نگاہیں نیچی ہوتی تھی، یہ نیچی ہوتی تھی۔ نیچی نگاہ رکھنا یہ نگاہوں کی پاکیزگی ہے۔ بلکہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانک رہا ہے اور گھر والوں نے پتھر مارا اور اس کی آنکھ پھٹ گئی تو کوئی قصاص لینے کی ضرورت نہیں، کوئی بدلہ نہیں، ورنہ قرآن کہتا ہے آنکھ کا بدلہ آنکھ سے۔ آج اتنی نگاہ گندی ہو گئی، اتنی گندی ہو گئی کہ العیاذ باللہ باہر نکلو۔ بیان اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
تو اللہ خیر فرمائے کیا پوزیشن ہوتی ہے. کالج کی سیڑھی پر دیکھ لیجئے, آپ یونیورسٹی میں دیکھ لیجئے, آج کالج کی لڑکیوں کی جو کالج ہوتی ہے اور وہ جب نکلتی ہیں تو باہر کھڑے رہنے والے نوجوانوں کو دیکھ لیجئے, راہ چلنے والی لڑکیوں کو تاکنے جھانکنے کا سسٹم دیکھ لیجئے. اب جب نگاہی گندی ہو گئی ہے, نگاہی گندی ہو گئی ہے, تو آپ کامیاب کہاں سے ہوں گے؟ مجھے بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے, اللہ اکبر, بڑی پیاری, اللہ کا کرم ہے, بات یاد آ گئی, بہت سمجھنے والی بات ہے. سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب اجمیر کی دھرتی پر تشریف لائے اور یہ کہا گیا کہ آپ جہاں قیام پذیر تھے, کہا گیا اٹھ جاؤ, یہ ہمارے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے. تو خواجہ صاحب تو اٹھ گئے, لیکن فرمایا اونٹ یہیں بیٹھے رہیں گے. پھر اونٹ بیٹھے تو اٹھے ہی نہیں. پھر آ کر کے معافی مانگی گئی, تب جا کر کے اونٹ کو وہاں سے اٹھنے کے لیے کہا گیا, اونٹ اٹھ گئے. خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اپنے مست. اب لوگوں کی پوزیشن ایسی کہ خواجہ صاحب کے پاس جا رہے ہیں, مل رہے ہیں, اور ان کے صدقے میں اللہ کرم فرما رہا ہے, لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں, لوگ دائرے اسلام کے اندر آ رہے ہیں, لوگ گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں, لوگوں کے اندر انسانیت پیدا ہو رہی ہے, مخلوق خدا کے لیے مہربانی کا جذبہ پیدا ہو رہی ہے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب اس زمانے کے بادشاہ کو وہاں کے تکلیف ہوئی اور اس نے سوچا کہ یہ تو تختہ الٹ دیں گے, کہیں ماننے والے سب ہو گئے تو ان کو نکالا جائے. کوشش کی گئی لیکن کوشش برابر نہیں ہوئی. تو پھر جو حربہ استعمال کیا گیا اسے سمجھیے, پورا تفصیلی واقعہ ہے, میں اس لمبے تک نہیں جاتا, نگاہ کے حوالے سے سمجھاتا ہوں. تو اس زمانے میں اس کے پاس, پرتھوی راج کے پاس جادوگر تھے, جادوگروں کی فوج تھی. اس نے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ بھئی اب تم جادو کے ذریعے ان کو ہٹاؤ. سب نے کوشش کی, ایڑی چوٹی کا زور لگایا, لیکن خواجہ صاحب پر کسی کا جادو نہیں چلا. تو جادوگر جب شکست کھا گئے تو بڑے جادوگر سے خواجہ صاحب کے حوالے سے پرتھوی راج نے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ جادو اثر کیوں نہیں. اس جادوگر نے جواب میں کہا, خواجہ کی نگاہ بڑی پاک ہے, نگاہ بڑی پاک ہے, اس لیے ان پر جادو نہیں اثر کر رہا. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے, جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.